بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کی کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کی زندگی غرور اور ندامت کے درمیان گزری۔ یہ کہانی ایک گاؤں کی عورت عائشہ کی ہے جو اپنی زندگی کے ایسے حالات کا شکار ہوئی کہ ہر کوئی اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ عائشہ نہایت خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی خامی تھی، وہ تھی اس کا غرور اور تکبر۔ عائشہ کے غرور نے اسے زندگی کے ایسے موڑ پر پہنچا دیا جہاں اس نے گاؤں کے ایک شریف نوجوان کو ٹھکرا کر ایک عجیب فیصلہ کیا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے سنا کہ عائشہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی انسان سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ کوئی اس کے معیار پر پورا ہی نہیں اترتا۔ اسی دوران عائشہ نے دعویٰ کیا اللہ کی طرف سے اسے کوئی اشارہ ہوا ہے کہ وہ جنگل کے ایک بندر سے شادی کرے گی۔ یہ خبر سن کر گاؤں والے حیرت میں پڑ گئے کہ ایک انسان ہو کر، ایک عورت ہو کر یہ اس طرح کا گھٹیا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے، اور کچھ لوگوں نے اسے منع کرنے کی کافی زیادہ کوشش کی، لیکن عائشہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ عائشہ نے بندر کے ساتھ جنگل میں شادی کر لی۔ گاؤں کے لوگ اسے پاگل قرار دینے لگے اور وہ اپنے اس فیصلے پر کافی زیادہ فخر کرتی رہی، لیکن عائشہ کی زندگی میں بہت ہی جلد مشکلات آنا شروع ہو گئی۔ وہ لوگوں کے طعنوں اور نظر انداز کرنے کی وجہ سے اندر سے ٹوٹنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عائشہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ کسی نے اس کی مدد نہ کی کیونکہ سب اس کے فیصلے کو اس کے غرور کی سزا سمجھتے تھے۔ آخر کار عائشہ کی موت ہو گئی اور اسے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ عائشہ کی موت کے بعد قبر میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ 9 ماہ کے بعد اس کی قبر پھٹی تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ پیاری بہنوں، گاؤں میں ایک عام روایت تھی کہ لوگ اکثر قبرستان کے قریب سے گزرتے تھے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد چند چرواہے قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے عائشہ کی قبر سے عجیب سی آوازیں سنی تو وہ ڈر گئے۔ خوف سے ان میں سے ایک شخص گاؤں کی طرف واپسی کو بھاگا اور باقی لوگ وہیں کھڑے لرزتے رہے۔ چرواہے نے گاؤں پہنچ کر بزرگوں کو بتایا کہ عائشہ کی قبر میں سے کافی عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی ہیں، جلدی کرو میرے ساتھ قبرستان چلو۔ گاؤں کے چند بزرگ اور نوجوان مشعلیں لے کر یعنی بڑے بڑے ہتھیار لے کر قبرستان پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عائشہ کی قبر کی مٹی پھٹ رہی ہے۔ اس قبر کے اندر سے خوفناک سی چیخیں آ رہی تھی۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک قبر کی مٹی زور سے ہلی اور کھل گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ عائشہ کی لاش زندہ لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ ایک خوفناک بندر تھا۔ بندر کی آنکھیں شعلوں کی طرح دہک رہی تھی اور وہ عائشہ کے آس پاس گھوم رہا تھا، کبھی اسے نوچتا، کبھی اس کے بال کھینچتا اور کبھی چیختا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہر کسی کے چہرے پر لکھا تھا، لیکن کسی کے پاس کچھ بھی الفاظ نہ تھے۔ وہ بندر اچانک قبر میں سے باہر نکلا تو سارے لوگ اسے دیکھ کر چیخنے لگے۔ وہ نہایت خوفناک تھا، آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھی اور وہ پاگل پن سے ادھر ادھر کود رہا تھا۔ عائشہ جو قبر کے اندر تھی اپنی حالت پر رونے اور چیخنے لگی۔ اس کا چہرہ دکھ اور ندامت سے لبریز تھا اور وہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے بار بار یہی کہتی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ میری سزا ہے، میں نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے تیری نعمتوں کی ناشکری کی۔ میری اسلامی بہنوں، ایک بات یاد رہے کہ دنیا میں اگر توبہ کرو گی تو اس کی معافی مل جائے گی، لیکن مرنے کے بعد جو تمہیں پچھتاوا ہوگا، جو تم توبہ کرو گی وہ صرف افسوس ہی ہوگا، اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پیاری بہنوں، گاؤں والے اس منظر کو دیکھ کر کانپ اٹھے۔ کچھ لوگ بھاگنے لگے اور کچھ اللہ کے حضور توبہ کرنے لگے۔ ہر شخص کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا کہ یا اللہ کہیں ہم بھی غافل نہ رہیں تو ہمیں معاف کر دے، ہم اپنے سابقہ گناہوں کی تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ عائشہ کی حالت ایسی تھی کہ اس کے آنسو مٹی کے ساتھ مل کر بہہ رہے تھے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ بندر جو اس کے غرور کی علامت تھا اس پر جھپٹ رہا تھا۔ عائشہ کی چیخیں آسمان تک جا رہی تھی۔
لیکن اب کوئی مدد کرنے کے لیے آگے نہ آیا۔ پیاری بہنوں، قبر آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ وہ جو بندر تھا وہ بھی عائشہ کے ساتھ قبر میں کود گیا، جبکہ عائشہ کے الفاظ گونجتے رہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پیاری بہنوں، جب عائشہ کی قبر بند ہو گئی تو سب لوگ واپسی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب پورا 1 سال گزر گیا۔ جب عائشہ کی قبر دوبارہ 1 سال بعد پھٹی تو گاؤں والے پہلے سے زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور حیران تھے۔ یہ واقعہ ان کے لیے ناقابل فہم تھا۔ قبر سے اٹھنے والی دھیمی گرج اور مٹی کے نیچے حرکت نے گاؤں کے لوگوں کو لرزا دیا۔ ہر شخص قبر کے گرد جمع ہو چکا تھا اور وہ سانس روکے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ پیاری بہنوں، پہلی بار کے واقعے کے بعد گاؤں والے لوگ کافی زیادہ خوفزدہ تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اسے بھولنے لگے۔ تو تب 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو اسی دوران کسی چرواہے نے دوبارہ قبر کی مٹی کو ہلتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگ کر گاؤں گیا اور خبر دی۔ اس بار پورا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ جب قبر دوبارہ پھٹی تو لوگ یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئے کہ عائشہ ایک بار پھر بندر کو جنم دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب اور ندامت کے آثار تھے۔ بندر جو پہلے سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ جانتی ہیں قبر کے اندر اس کے پیٹ میں ایک بندر کیسے آیا؟ وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ پیاری بہنوں، وہ بندر جو تھا جس کو اس نے اب کی بار جنم دیا تھا، وہ پہلے بندر کی نسبت زیادہ خوفناک تھا۔ قبر کے اندر سے باہر نکل کر لوگوں کی طرف جھپٹنے لگا۔ اس کی دہکتی آنکھوں نے، اس کی شکل نے لوگوں کو اور زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ پہلا بندر جو اس نے جنم دیا تھا وہ قبر میں کیا کر رہا تھا۔ پیاری بہنوں، بندر جو عائشہ کے تکبر اور غرور کی علامت تھا، اس کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ قبر کے اندر نمبر 1 بندر عائشہ کو نوچ رہا تھا، اس کے جسم میں اپنے پنجے گاڑتا تھا، اور دوسرا عائشہ کو جکڑ لیا تھا اور وہ اپنی بے بسی میں چیخ رہی تھی۔ نمبر 3 عائشہ سے سوال کرتا تھا، بتاؤ تم نے غرور کیوں کیا؟ تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہ کیا؟ عائشہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی بے بسی کو دیکھ کر، اس کی اس آہوزاری کو دیکھ کر کافی ساری عورتیں رونے لگیں اور عبرت پکڑنے لگیں کہ ہم زندگی میں کبھی بھی تکبر نہیں کریں گی۔ مردوں نے مشلیں اٹھائیں اور بندر کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ عائشہ کی قبر کو دوبارہ بند کیا جائے، لیکن یہ خوف ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ اب گاؤں کے چند بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کو دوبارہ دفن کرنے سے پہلے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ گاؤں کے لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ غرور اور اللہ کی ناشکری کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کہ جب عائشہ کی لاش کو قبر سے نکالا گیا تو وہ بدبو اور بدحالی کی تصویر تھی۔ اب نمبر 2 کہ بندر کو قابو میں لایا گیا، اسے پنجرے میں ڈال دیا۔ اب نمبر 3 بندر کو گاؤں سے دور جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ نمبر 4 بزرگوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ کر کے یہ طے پایا کہ کیوں نہ عائشہ کی لاش کو جلا دیا جائے، تاکہ اس کا وجود مزید عذاب نہ بنے، ہمیں مزید عبرت نہ دیکھنی پڑے۔ جب لاش کو آگ کے سپرد کیا گیا تو وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ جیسے ہی آگ کی لپیٹیں بلند ہوئیں، اچانک ایک چیخ گونجی جو دلوں کو چیر دینے والی تھی۔ سب نے حیرت سے دیکھا کہ آگ میں لپٹی ہوئی لاش اچانک حرکت کرنے لگی۔ یا اللہ مجھے ایک اور موقع دے دے۔ سب کانوں نے یہی آواز سنی۔ یہ عائشہ کی التجا تھی۔ لاش جلنے کی بجائے زندہ انسان میں تبدیل ہو گئی، لیکن وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور دل میں شرمندگی کا بوجھ تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو پڑی اور کہنے لگی، میں نے اللہ کی ناشکری کی اور اپنی زندگی کو غرور میں ضائع کیا۔ اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے کہ میں اپنی زندگی بدل سکوں۔ گاؤں کے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عائشہ نے اپنی باقی زندگی عاجزی اور اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ وہ روزانہ اپنی خطاؤں پر اللہ سے معافی مانگتی اور لوگوں کو نصیحت کرتی کہ غرور انسان کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو اور ہمیشہ عاجزی اختیار کرو۔ پیاری بہنوں، عائشہ کی زندگی کے آخری دن نہایت سکون اور عبادت میں گزرے۔ ایک دن وہ اپنی جھونپڑی میں سجدے کی حالت میں اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ جب اس کی روح پرواز کر گئی
اب اسے غسل کفن دیا گیا اور دفن کر دیا گیا۔ گاؤں والوں نے سکون محسوس کیا کہ اس کی نئی زندگی نیک اعمال سے بھری ہوئی تھی۔ عائشہ کی چیخوں اور اس کی قبر سے نکلنے والے مناظر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی میں تکبر انسان کو کس گہرائی میں لے جا سکتا ہے، کس قدر برباد کر سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دوری انسان کو ایسے گڑھے میں گرا دیتی ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ سب کے لیے اور میرے لیے اور ان عورتوں کے لیے جو ناشکری کرتی ہیں اور اپنی زندگی کو تکبر میں گزار دیتی ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ پیاری بہنوں، زندگی میں کبھی بھی غرور نہ کرنا۔ زندگی میں غرور اور ناشکری انسان کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن اگر انسان توبہ کر لے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے انتظار میں ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان گناہوں سے بچنے کی، ان سے پکی اور پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔